ضمانت ہوئی ہے سنم جاوید کی اور کیا آرگومنٹ کیا تھے اور پروسیکیوشن نے کیا کہا تھا؟ آج آرگومنٹ تھی پروسیکیوشن کی اور ہم نے اس کے ریبٹل میں جواب دینا تھا، کیونکہ کل ہم نے بڑی مفصل اس کے اوپر بحث کر دی تھی اس کیس کے اوپر، اور آج جو ہے انہوں نے کہا جی اس کا پولیگراف ٹیسٹ ہوا ہے، پروسیکیوشن نے کہا، اور اس سے 3 پیٹرول بم برآمد کیے گئے، یعنی 8 ماہ کے بعد وہ ریکوری ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ لوکیشن ہے اور یہ وہاں پہ سوال و جواب کر رہی تھی۔ تو میں نے اس کے ریبٹل میں آنریبل کورٹ کو کہا کہ چونکہ یہ اینکر پرسن ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، تو اس نے اپنے رائٹس کو استعمال کرتے ہوئے اگر وہاں پہ یہ رپورٹنگ کر رہی ہے تو پھر یہ اس کا رائٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ 8 ماہ کے بعد وہاں پہ بم پڑے رہے اس ایریے کو جس کا نام زمان پارک ہے، وہاں پر جو بم برآمد ہوا ہے 8 ماہ کے بعد 3 بم، اور اس کے اوپر جو بم ہے وہ نیچے سے کھود کر سنم جاوید نے برآمد کروایا پیٹرول بم۔ تو ایک طرف تو لکھا ہے پیٹرول بم جو ہے وہ پلاسٹک کی شیشیوں میں ہے، اور دوسری طرف کہا کہ کانچ کی شیشیوں میں ہے۔ آنریبل کورٹ نے ان کی اس آرگومنٹ سے اتفاق نہیں کیا اور ہمارے آرگومنٹ سے اتفاق کیا کہ وہاں پر انتظامیہ نے مکمل اپنی کلیئرنس دینے کے بعد، وہاں چیکنگ کے بعد زمان پارک کو کلیئر کیا، وہ گو نو ایریا نہیں ہے، وہاں پہ لوگ آ جا رہے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ، تو یہ اتنا عرصہ وہاں پہ بم کیسے پڑے رہے؟ تو الحمدللہ آج کورٹ نے ہمارے آرگومنٹ سے اتفاق کرتے ہوئے سنم جاوید کی بیل منظور کر لی، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اچھا سر، آپ نے ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن دائر کر رکھی ہے، توہین عدالت کا کیس ہے، پھر وہ اب کیس واپس لیں گے کیونکہ یہ آخری شاید مقدمہ تھا؟ ٹینشن تھا اس وقت جب دو کیسز میں بیلیں ہوئیں سنم جاوید کو، اور اس کو تیسرے کیس میں پھر پکڑ لیا گیا، تو پھر وی آر ناک ایٹ دی ڈور آف ہائی کورٹ آف لاہور، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ہم نے کسی ادارے کے پاس تو جانا ہے، کسی کورٹ میں تو جانا ہے، وہ ہمارے پاس ہے لاہور ہائی کورٹ لاہور۔ لاہور ہائی کورٹ لاہور میں جو ہماری ریٹ پٹیشن تھی، جس میں انتظامیہ نے کہا، جس میں آئی جی پنجاب سے لے کر ایف آئی اے کے لوگوں تک ہم نے تمام ایجنسیز کو اس میں پارٹی بنایا، جس میں انہوں نے کہا سنم جاوید کے اوپر 2 بیلیں ہیں، 2 ایف آئی آر ہے، جس میں ان کی بیل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پھر سنم جاوید کو اریسٹ کر لیا، تو پھر ہم کنٹمپٹ آف کورٹ میں چلے گئے آنریبل کورٹ میں۔ آنریبل کورٹ میں جب اس میں مانگا تو انہوں نے یہ 2 کیس، جس میں ایک سنم ڈسچارج ہوئی ہے اور دوسرے میں سنم جاوید جو ہے وہ بیل ہوئی ہے اس کی، تو اس کے بعد یہ 5واں کیس اس کے اوپر ڈال دیا گیا، تو 2 کیسز کا انہوں نے پھر ذکر کر کے رپورٹ سبمٹ کی۔ اس رپورٹ سے نہ تو اتفاق لاہور ہائی کورٹ کر رہی تھی اور نہ ہم کر رہے تھے، تو آنریبل کورٹ نے اس کنٹمپٹ آف کورٹ کے اوپر جو تمام اداروں سے، جس میں ریجنل پولیس آفیسر اور آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور کی رپورٹ ہے، وہ اس کے اندر سنم جاوید کے اوپر یہ کیس نہیں تھا، اس لیے آنریبل کورٹ نے کہا کہ آپ اپنی تسلی کر لیں کہ اس کے اوپر کوئی اور کیس تو نہیں ہے، جو ہمارے اپریہینشن ہے اس کو کورٹ نے کہا ہے کہ ان کے درست ہیں، تو اب پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اور کیس ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نیا لائحہ عمل مرتب کریں گے۔ اچھا خان صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک کیس میں سنم کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اب اس کیس میں بھی ضمانت ہو چکی ہے یا گرفتار جیل کے باہر سے کیا گیا تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب انہیں جیل سے رہا کر دیا جائے گا کہ خدشہ ہے کہ جو کیس میں گرفتار ہے کہ اب بہت ہو گیا، اب ان کو شرم آنا چاہیے، بس یہی کہوں گا۔ اور اچھا یہ بتائیے گا کہ ضمانتوں کے حوالے سے سنم جاوید یہ نہیں کہہ رہی کہ ابھی چونکہ ایک پرچے سے نکلتے ہیں دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں، تو آپ ابھی رک جائیں، ہواؤں کا رخ کبھی شاید چینج ہو جائے؟ نہیں دیکھیں، مجھے ہواؤں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ظاہر ہے میری بیٹی کی 1 دن کی آزادی جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں اپنی بیٹی کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اب اسے آزاد ہو جانا چاہیے۔ جتنا اس کو وکٹمائز کیا گیا ہے شاید کسی اور کو کیا گیا ہو آج تک۔ کیا سر وجہ کیا سمجھتے ہیں انہیں کیوں زیادہ وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ اس کی سوشل میڈیا میں جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے وہ لوگوں کو اویئرنیس دیتی ہے، اس لیے ان کو تکلیف ہے کہ لوگوں کو گنگا بہرا رہنا چاہیے۔ آپ کیا سجیسٹ کریں گے جیل سے اگر باہر آتی ہیں تو وہ اسی طرح اویئرنیس کا کام جاری رکھیں، یا کہیں گے کہ بس؟ میں اس کو وہ بہت باشعور ہے، میں اسے کچھ سجیسٹ نہیں کروں گا، وہ جو فیصلہ کرے گی خود کرے گی، اور اس کی اپنی آزادی کے بعد اس کو ہر اس بات کا حق ہے جو ٹھیک سمجھتی ہے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، وہ چاہے اپنا چینل جس طرح وہ چلا رہی اس کو چلائے، اس پہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، نہ خان صاحب کو نہ اس کی فیملی۔ خدشہ ہے سر جس طرح خدیجہ شاہ کو نظر بند کیا گیا، تو ان مقدمات کے بعد سنم جاوید کو بھی نظر بند کر سکتے ہیں؟ اس کو آلریڈی نظر بند کیا جا چکا ہے پہلے، اور وہ ہم نظر بندی والا جو آرڈیننس ہے اس کو سیٹسفائڈ کروا چکے ہیں۔ اچھا سر، دیکھیں سنم جاوید کو 6-7 ماہ اندر ہو گئے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ملاقات تو جاتے ہیں، یہاں بھی ہم نے دیکھے ہیں، وہ انسان کی ہمدردی تو بڑی ہوتی ہے، جذباتی تو ہو جاتی ہوگی، تو کیا لگتا ہے کہ بچے اب نہیں کہتے کہ کب ہماری ماما باہر آئیں گی؟ کیا ظاہر ہے بچے چھوٹے ہیں، ساتھ
7 ماہ سے وہ اپنی ماں سے دور ہیں، وہ ذہنی دباؤ میں ہیں شدید، اور پہلے اس کی بیٹی بیمار تھی، اس کے بازو فریکچر ہو گیا تھا، ابھی اس کا بیٹا بیمار ہے، اور وہ ہم لوگوں کے لیے وہ بھی ایک ٹینشن ہے۔ ظاہر ہے ہم بھی بوڑھے لوگ ہیں، ہم بھی تھک جاتے ہیں۔ اور جو لیٹر پہ لیٹر آ رہا ہے آج کل، صنم جاوید کا جیل سے لیٹر آ جاتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ شاید اس وجہ سے بھی ضمانت نہ، مطلب دوسرے پرچے میں گرفتاری ہو جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا میرا پاکستان میرا ملک ہے، میں ایک آزاد ملک کا شہری ہوں، وہ بھی آزاد ہے، اس کو اپنے سوچنے، لکھنے، بولنے، کیا پاکستان کا آئین اس کو اس بات کی گارنٹی نہیں کرتا ہے کہ وہ بول سکتی ہے، لکھ سکتی ہے؟ اگر وہ کچھ فیل کر رہی ہے، اگر وہ یہ لکھ کے بھیجتی ہے کہ جی میرا جو تفتیشی ہے وہ بڑا ایماندار، بہت عقل مند ہے، وہ میرے سے 8 ماہ کے بعد پیٹرول پمپ برآمد کر سکتا ہے، تو برائے مہربانی میرا آئی فون کو میں وہ بھی برآمد کر دے۔ وہ تو درخواست ہی کر رہی ہے نا۔ آج کی ساری جو پڑھ کے بتایا گیا اندر، اس میں وہ کسی بھی کوئی غیر قانونی بات کر ہی نہیں رہی، اس کی تربیت ہوئی ہے، پڑھی لکھی بچی ہے، وہ قطعی طور پہ وہ جانتی ہے کہ قانون میں اس کی لمٹس کیا ہیں۔ اگر اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے ہم عدالتوں سے ہی ریلیف لے سکتے ہیں۔